جب ہم چین گئے تو چینی زبان سے بالکل کورے تھے، لیکن ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا۔ 17-18 دن بھی نہ گزرے پائے تھے کہ 2 لفظ نہایت روانی سے بولنے لگے۔ ایک فی ہاؤ یعنی مزاج شریف، دوسرا چائے چن یعنی اچھا پھر ملیں گے۔ سومہان کو یہی 2 لفظ آنے چاہئیں، باقی گفتگو کے لیے ترجمان موجود ہے۔ ہاں، یاد آیا، ایک اور لفظ بھی ہے۔ ہم برجستہ اور باموقع بول کر چینوں کو حیران کرتے تھے، وہ ہے شے شے یعنی شکریہ۔ بعضوں نے پوچھا بھی کہ آپ نے اتنی جلدی اتنی چینی زبان کیسے سیکھ لی؟ کمال ہے ہمارے کارممین، انصاف سے کہیں ان میں سے کتنوں کو معلوم ہوا تھا آری گاتو گزرائی مش کا؟ ہمیں یقین ہے کہ ہم چند ماہ اور وہاں رہتے تو انہی کی زبان میں صاحب سلامت کرنے لگتے۔ ہاں، تو چین میں ایسا بھی ہوا کہ ترجمان پاس نہ تھا، پھر بھی ہم کو چینیوں سے مکالمت میں کبھی وقت نہ ہوا۔ ہم نی ہاؤ کہتے تھے، ادھر سے چینی زبان میں کچھ ارشاد ہوتا تھا، ہم شے 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 کرتے جاتے حتیٰ کہ اس بات ختم ہو جاتی اور ہم چائے چن کر کے رخصت ہو جاتے۔ اردو کے مشہور ادیب خاطر غزنوی بھی وہاں ہیں اور زیادہ دونوں سے ہیں۔ ان کا کام ہی تحصیل زبان ہے تاکہ واپس آ کر یہاں چینی زبان سکھا سکیں۔ ہم نے دیکھا کہ وہ ٹیکسی والی کو سمجھاتے ہیں کہ کدھر چلنا ہے۔ بولے 200-250 لفظ سیکھ گیا ہوں، 5000 لفظ سیکھ کر اخبار پڑھا جا سکتا ہے۔ ہم نے کہا کتنے دن لگیں گے؟ بولے بشرط حیات چند برس، اور ہم نے کہا خیر یہ رہا اخبار، کچھ تو پڑھو۔ کافی دیر کوشش کے بعد انہوں نے کئی لفظوں پر انگلی رکھی کہ یہ آتے ہیں، فی الحال خیر قطرہ قطرہ ہم شد دریا۔ پھر ایک روز ہم نے سوچا کہ دیکھیں چینی لوگ اردو سیکھتے ہیں تو کیسے سیکھتے ہیں؟ اگر چینیوں کو اپنی زبان کے مشکل اور پیچیدہ ہونے پر ناز ہے تو ہم کو بھی ہے۔ خیر ایک روز بندوبست ہوا اور ہم لوگ پیکنگ یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں جا نکلے۔ پہلے تو ایک بیٹھک میں وائس چانسلر صاحب نے ہمیں شرف ملاقات بخشا، پھر تعارف کراتے کہا یہ ہیں مادام شان یون، یہاں اردو پڑھاتی ہیں۔ ہم نے کہا آئیے بیگم صاحبہ ہمارے پاس آ جائیے۔ وہ مسکراتی ہوئی اٹھ کر آ گئیں اور بولیں آپ ابن انشا صاحب ہیں نا؟ آپ کی نظمیں ہم نے پڑھی ہیں، افکار ہمارے پاس آتا ہے اور آپ کی کتاب ہماری لائبریری میں ہے۔ چائے وائے پینے کے بعد ہم نے وہ کتابیں نظر کیں جو ہم یہاں سے لے گئے تھے، اور میڈم شان یون نے کہا آئیے اب آپ کو طالب علموں سے ملاؤں۔ پیکنگ بیجنگ یونیورسٹی ایک وسیع و عریض رقبے میں پھیلی ہوئی ہے۔ راستے میں مختلف شعبوں کی عمارتیں تھیں، ہر جگہ طالب علموں کے ٹھاٹھ تھے جو ہمیں دیکھ کر دو رویہ کھڑے ہو جاتے اور تالیوں سے استقبال کرتے۔ رسم یہ ہے کہ مہمان بھی جواباً تالی بجاتا ہے۔ چین کے قیام کے دنوں میں ہم کو ہر روز اتنی تالیاں بجانی پڑتی تھیں کہ رات کو آ کر ہاتھ آگ پر سینکتے تھے اور وکس کی مالش کرتے تھے۔ شعبہ اردو کے طالب علم ہمارے خیر مقدم کے لیے پہلے سے کھڑے تھے۔ ان میں آدھے لڑکے تھے آدھے لڑکیاں، بڑے تپاک سے الیک سلیک ہوئے، بعض فرزر بولتے تھے، بعض اٹک اٹک کر۔ ہم نے کہا چلیے کلاس دیکھیں، لیکن طالب علم مصر تھے کہ پہلے ہم ان کی قیام گاہیں دیکھیں۔ وہاں دکھانے کی کوئی ایسی بات نہ تھی، بہت چھوٹے چھوٹے کمرے تھے اور ایک میں 2 منزلہ چارپائی، ایک کونے میں ایک میز اور کتابوں کے لیے ایک الماری۔ ایک طالب علم نیچے کی چارپائی پر سوتا تھا، دوسرا اور اوپر ٹنگتا تھا۔ ویسے نرم گدے اور اجلی چادریں تھیں۔ ہم لوگ قریب سب کے سب 2 کمروں میں تقسیم ہو گئے۔ وہاں اتنی کرسیاں کہاں تھیں، بس چارپائیوں پر اور میز پر چڑھ بیٹھے، باقی باتیں
تو فروعات تھیں۔ اردو کی محبت اور شوق اصل چیز تھی۔ اکثر لڑکے لڑکیاں فر بولتے تھے، اور سب سے تعجب کی بات یہ تھی کہ کسی سے تذکیر و تانیث کی کوئی غلطی نہ سنی، جیسے اندرون پاکستان اور مختلف علاقوں کے لوگوں سے ضروری ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ خط پختہ تھے، بعضوں کے منشیانہ اور املا میں کوئی غلطی ہجے کی نہ تھی۔ ہم نے کہا، پڑھتے کیا ہیں آپ لوگ؟ معلوم ہوا اچھی خاصی لائبریری اردو کتابوں کی ہے، اور پھر اخبار جنگ آتا ہے، اس میں سے مضامین اداریے یا خبریں لے کر سائیکلوسٹائل کرا لی جاتی ہیں اور طالب علموں میں بانٹ دی جاتی ہیں۔ ہم نے دیکھا تو پہلا ہی سبق صدر ایوب کے دورہ چین پر تھا۔ لائبریری میں گئے تو واقعی اس میں ادب کی بہت سی اچھی کتابیں موجود تھیں، اور طالب علم ہمارے بعض ہم عصروں کا ذکر ان کی کہانیاں کے حوالے سے کرتے تھے۔ مادام نے کہا کہ میں آپ کی نظم شنگھائی کا ترجمہ چینی میں کر رہی ہوں۔ ہمارے وفد کے رکن جو اردو کے آدمی تھے، ان کی سرشاری کا بیان کرنا مشکل ہے۔ اتنی دور ایک مختلف تہذیب کے ملک میں اردو کے پودے کو پھولتے پھلتے دیکھنا واقعی ایک جذباتی تجربہ تھا۔ ہم نے میڈم سے کہا کہ ان طالب علموں کو ہم چائے کی دعوت دیتے ہیں، ان سب کو لائیے وہاں اور باتیں ہوں گی، ہم ان کو اور کتابیں دیں گے، اور واپس پاکستان جا کر کتابوں کی لین ڈوری باندھ دیں گے۔ یاد رہے کہ ایسے وعدے وفا نہیں ہوا کرتے۔ طالب علم تو پھر آئے اور ہمارے ساتھ چائے پی کر ان کو کتابیں بھی ہم نے دیں، لیکن میڈم کسی وجہ سے تشریف نہ لا سکیں۔ 30 برس کی ہوں گی، بہت پسندیدہ اتوار کی اور سنجیدہ۔ ہم نے کہا کہ ہماری ڈائری میں اپنے دستخط دے دیجیے۔ انہوں نے یہ مہربانی کی کہ دستخطوں کے علاوہ ایک عبارت لکھ دی۔ ان کا خط کم از کم ہمارے خط سے تو بہتر ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ طالب علموں نے اتنی مہارت فقط 2 سال بلکہ کم میں حاصل کی تھی، اور بیگم صاحبہ نے بھی اردو ایک چینی سے پڑھی تھی۔